بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے۔ یہ اس ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ کل سے انشاءاللہ دوسرا نیو ناول اسٹارٹ کریں گے، امید ہے وہ بھی پسند آئے گا آپ سب کو۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ یہ بات میرے ذہن میں پہلے کیوں نہیں آئی، میں آج کیسے بھول گئی؟ تو سمجھ لو معروف تمہارا پتہ کٹ چکا ہے اب۔ وہ اپنا سر ہاتھوں میں گرا کر افسوس کرنے لگی اپنے فیصلے پر، کیونکہ معروف کو بیاہ کر لانے کی ضد ان کی اپنی انا کو تسکین دینے کا فیصلہ دادی نے خود کیا تھا۔ اب میری بھی ضد ہے، اگر معروف کو اپنا چہرہ دیکھنے کے قابل بھی چھوڑ دیا تو میرا نام رحاب نہیں، موسیٰ کو حاصل کر کے دکھاؤں گی میں بھی۔ وہ خود سے طے کرتی تیز تیز قدم اٹھاتی باہر کو چلی گئی، جبکہ پیچھے دادی کو اپنے اعمال کے سامنے آنے کا ڈر ہر چیز سے بیگانہ کیے ہوئے تھا۔ میں بتاتی ہوں تمہیں، تمہاری بیوی تمہارے پیچھے کون سے گل کھلاتی رہتی ہے۔ ایک نظر پرسکون کھڑی مرحا کو دیکھا، جو پچھلے ایک ہفتے سے نگہت بیگم کے سامنے نہیں آ رہی تھی، اور آج اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ عمر سے ہرگز طلاق کا مطالبہ نہیں کرے گی، چاہے وہ کچھ بھی کر لیں۔ سونگت بیگم نے اپنے بنائے ہوئے پلان کو عملی جامہ پہنایا۔ میں سننا چاہتا ہوں کہ کیا کرتی ہے میری بیوی میری غیر موجودگی میں۔ سیب کی ایک سلائس منہ میں رکھتے ہوئے بولا تو نگہت بیگم صوفے میں سیدھی ہو کر بیٹھی، کیونکہ ان کے مطابق کچھ دیر تک مرحا کو طلاق مل جائے گی اور نئی بہو آئے گی جو ان کی اپنی پسند کی ہوگی۔ پتہ نہیں سارا دن کدھر کس کے ساتھ گل چھرے اڑاتی ہے۔ میں بوڑھی عورت اب کیا کر سکتی ہوں، ان ہڈیوں میں سکت کہاں جو اسے روکتی پھروں۔ پتہ نہیں میرے بیٹے کو تو ایک اولاد نہ دے سکی، اس کے پیچھے کن کی اولادوں کو ختم کرواتی رہی۔ وہ تو ڈاکٹر نے رپورٹ دی مجھے ان سب الٹے کاموں کی وجہ سے اب یہ ماں نہیں بن پائے گی۔ سانس لینے کا وقفہ درمیان میں آیا تو مرحا کا منہ آدھا کھلا ہی رہ گیا۔ اتنا بڑا الزام! عمر وہیں پہ بیٹھا ضبط سے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پھر بھی ساس نہیں بیٹی بن کر دیکھا، کسی کے کانوں کان خبر نہیں ہونے دی، کہیں میرا بیٹا کچھ کر نہ بیٹھے۔ کبھی کسی کام کا نہیں کہا، لیکن کہاں آج تو اس لڑکی نے حد کر دی، تمہارے سامنے ہے عمر۔ کبھی میں نے کہا کہ بچے کا نہیں نہیں نا، میں تو کہتی ہوں جب اللہ کی مرضی ہوگی ہو جائے گا، لیکن نہیں، آج اس نے مجھے کہا یہ اپنی عیاشیاں جاری رکھے گی۔ اب یہ الفاظ منہ میں ہی تھے جب عمر اپنی جگہ سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا مرحا تک پہنچا، اور اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر تھپڑ کا لال نشان چھوڑ گیا۔ یہاں مرحا کا دماغ ایک تھپڑ سے گھوم گیا تھا اور نگہت بیگم کے چہرے پر تمسخر اڑاتی مسکراہٹ آئی۔ کتنے پیسے مانگو گے؟ میں دوں گی، جو بھی کہو گے میں کروں گی، لیکن مجھے وہ لڑکی ہر صورت میں ہر حال میں برباد ملنی چاہیے۔ رحاب اپنے اصلی غصے کے ساتھ آج اس شخص کے پاس آئی تھی جس کی وجہ سے موسیٰ کو ٹھکرا گئی تھی۔ مجھ سے پھر شادی کرو گی؟ صرف ایک شرط، اپنے مقصد میں کامیاب ہوگے تو مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ چہرے پر شیطانیت لیے بولا۔ آف کورس، میں تمہاری ہی ہوں، تم سے ہی شادی کروں گی۔ نہیں رحاب بیگم، مجھے پتہ ہے تم موسیٰ سے شادی کرو گی اور مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دو گی، کیونکہ وہ ایک مالدار مرد ہے اور مجھ سے کئی بہتر ہے۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرتا ہوا بولا۔ تم ایسا نہیں سوچو، میں صرف اس سے انتقام میں شادی کروں گی، اصل میں تم سے شادی کروں گی نہیں۔ میں پاگل ہوں جو اس نفسیاتی انسان کے ساتھ رہوں گی؟ بس اسے برباد کرنا ہے، موسیٰ کو مجھے ٹھکرانے کا سبق دینا ہے۔ وہ اسے یقین دلاتی ہوئی بولی تھی۔ میں کیسے پہچانوں گا اسے؟ بس ایک تصویر اور جگہ بتا دو، پھر موسیٰ اس کے چہرے پر تھوکنے کا روادار بھی نہیں ہوگا، میں اسے برباد کر دوں گا۔ وہ آنکھوں میں خباثت لیے ہوئے بولا۔ میں دوں گی تمہیں اس کی تصویر رات کو، اور حویلی میں کل دن کے ٹائم، کسی بھی ٹائم وہاں آنا، آگے کا کام میرا ہے۔ وہ اس کے ماننے پر جلد بازی میں بولی۔ کہیں تم مجھے پھنسا تو نہیں رہی؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، وہ لڑکی خود گھر کی عزت برباد کرنے کے لیے اتنی پرعزم تھی۔ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ وہ اکتا کر غصے میں بولی تھی۔ یقین ہے میری جان، بس پیسے مجھے وقت پر ملنے چاہیے، اور ساتھ تم بھی۔ کیا تم پیسے بھی لوگے؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری شادی کے لارے پر رہوں گا؟ شادی کے بعد کا مسئلہ ہے، مجھے بس ابھی پیسے چاہیے، وہ بھی 1 کروڑ۔ وہ لالچی ہوا تھا، اب ظاہر سی بات ہے اپنے خرچے بھی تو پورے کرنے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرے پاس اتنے پیسے ہوں گے؟ ایسا نہیں ہے، میں لاکھ دوں گی۔ پیسہ ویسا نہیں ہے میرے پاس، میں لاکھ دوں گی۔ وہ صاف مکر گئی۔ وہاب بیگم تم بھول رہی ہو، رحاب بیگم تم بھول رہی ہو، مجھے موسیٰ زرق کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کا کہہ رہی ہو۔ مطلب اگر میں پھنس گیا تو میرے جسم کا ایک ایک ٹکڑا وہ کتوں کے آگے ڈالے گا، اور مجھے زندگی اتنی ناعزیز نہیں کہ اتنے کم پیسوں میں
شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈالوں، وہ سمجھنے والے انداز میں بولا، ٹھیک ہے، آدھے پیسے کام ہونے کے بعد دوں گی اور تم کام ہونے کے اگلے ہی گھنٹے یہ ملک چھوڑ دینا۔ معاملہ ٹھنڈا ہوگا تو بلا لوں گی تمہیں۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر تنبیہ کرتی ہوئی بولی اور ٹھک ٹھک قدم اٹھاتی ہوٹل سے باہر نکل گئی۔ ایسی پاگل عورتیں بھی کسی عذاب سے کم نہیں ہوتی۔ کسی بھی گھر کے لیے وہ اپنا موبائل ٹیبل سے اٹھا کر اس کا ریکارڈر آف کرتے ہوئے بولا تھا، پرائی عورتوں پر یقین کرنا خسارے میں ہی جاتا ہے رحاب بیگم، لیکن میں کسی بھی صورت گھاٹے کا سودا نہیں کروں گا۔ مسکراتے ہوئے اپنا موبائل جیب میں رکھتا باہر کی طرف چل دیا۔ ان لوگوں کے لیے تم اپنے شوہر سے جھوٹ بولتی رہی ہو کہ میں خوش ہوں، جو تمہاری عزت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے یہ بھی نہ سوچ سکیں کہ ان کے بیٹے کی عزت ہو۔ کالے کپڑوں میں ملبوس مرحا کے کندھے کو دبوچ کر اس کی پانی سے بھری ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا تو اس کی سخت آواز پر وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ عمر نگہت بیگم اپنی جگہ سے کھڑی ہوئیں۔ جہاں ان کی مسکراہٹ چہرے پر تھی وہاں اب کسی انہونی کا خوف قبضہ جمائے ہوئے تھا۔ کتنی محبت تھی آپ سے مجھے، کتنا مان تھا مجھے کہ جب میں یہاں نہیں تھا مجھے یقین تھا میری بیوی محفوظ ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا جن کے ہاتھوں اپنی عزت سونپ کر آیا ہوں وہی اسے سر عام نیلام کر دیں گی۔ ایک ایک لفظ دکھ سے لبریز تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا دکھ جو مضبوط سے مضبوط انسان کو چند لمحوں میں توڑنے کی سکت رکھتا ہے تو وہ کسی پر کیا ہوا اندھا اعتماد کا ٹوٹنا ہوتا ہے۔ عمر تم اپنی بیوی کے کرتوت چھپانے کے لیے مجھ پر الزام تراشی کر رہے ہو۔ تمہیں پتہ ہے میرے پاس ثبوت ہیں کہ یہ ماں نہیں بن سکتی۔ انہوں نے اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے تڑک کر جواب دیا، آپ کی وجہ سے میں اپنے باپ کے سائے سے محروم رہا، آپ کی وجہ سے مجھے اپنی بیوی کے سامنے نظریں جھکانا پڑی، اور جس بات کی وجہ سے آپ اس کی عزت کو اچھال رہی ہیں وہ بات مجھے 1 سال سے پہلے سے معلوم ہے، اور مجھے نہیں لگتا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ عزت کو تار تار کر دیا جائے۔ یہ تو اللہ کے معاملے ہیں، جس کو چاہے اسے اس نعمت سے نواز دے، جسے چاہے اسے آزمائش میں ڈال دے۔ آپ اور میں کون ہوتے ہیں اس کے فیصلوں کی وجہ سے کسی پر جینا حرام کرنے والے؟ اس کے اندر سموئے ہوئے لاوے کو نکلنے کا موقع ملا تھا تو سارے حساب برابر کرنا چاہتا تھا۔ نگہت بیگم سے آگے بات نہ بن سکی، بس خون خوار نظروں سے نظریں جھکائے ہوئے کھڑی مرحا پر دیکھنے لگی۔ مرحا کمرے میں جاؤ دوبارہ اس کی طرف آیا اور اب کی بار لفظوں میں ندامت تھی۔ وہ حکم ملتے ہی کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ پتہ نہیں کیسی اولاد ہوتی ہے جو ماں باپ کے پردے رکھتی ہے، میرے نصیب میں تو جوتے ہی لکھے ہیں، پہلے شوہر کی طرف سے اب اولاد کی طرف سے۔ مصنوعی آنسوؤں کو پلو سے صاف کرتی صوفے پر ڈھیر ہو گئی، پر وہ پردہ ہی رکھا ہے، ورنہ اس کے سامنے بتاتا کہ آپ کی دھمکیاں اور سازشیں سب معلوم تھی مجھے، جن سے وہ بے خبر ہے۔ ویسے بھی میری بیوی پر اتنا یقین ہے مجھے کہ آج کے بارے میں جو کچھ ہوا کبھی میرے سامنے نہیں دہرائے گی۔ عمر کے الفاظ ابھی بھی سخت اور لہجہ کاٹدار تھا۔ ہم کوئی بچہ گود لے لیں گے، لیکن یہ بات ذہن سے آج ہمیشہ کے لیے نکال دیں کہ میں کبھی مرحا کو خود سے جدا کروں گا یا پھر کبھی کوئی عورت اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں گا۔ وہ چابیاں اٹھاتا باہر کی طرف چلا گیا تھا۔ پتہ نہیں اس لڑکے کو عقل کب آئے گی، بس بیوی کا عشق سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اپنا چہرہ صاف کرتی ہوئی بولی اور پیچھے کو ٹیک لگا گئی، کیونکہ ایک پلان ناکام ہوا تھا۔ سردی اپنے جوبن پر تھی، ہر زی روح کپ کپاتی سردی سے بچنے کے لیے بستروں میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ وہیں گاؤں کے بیچوں بیچ بنی حویلی کے مکین آج شاید روشنیاں بند کرنا بھول گئے تھے، یا پھر ان کے اندر دہکتے لاوے کو نکلنے کا انتظار اس قدر تھا کہ رات ختم ہونے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ رات کے دوسرے پہر رحاب جلے پیر کی بلی کی طرح پورے لاؤنج میں دندناتی ہوئی چکر کاٹ رہی تھی۔ ایک طرف پلان کے ناکام ہونے کی فکر اور دوسری طرف اپنا کارنامے کا آشکار ہونے کا وہم اسے نیندوں سے دور رکھے ہوئے تھا۔ اس کی جلتی ہوئی آنکھوں میں شام کا منظر آیا تو دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے ایک دوسرے میں جکڑا۔ چند گھنٹے پہلے کا منظر رحاب کو آئے ہوئے کافی وقت بیت چکا تھا، لیکن صبح سے غائب دو وجود ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ اوپر سے سونے پہ سہاگا، تائی امی کے تیور آج آسمانوں کی بلندی کو چھو رہے تھے۔ آج نہ انہوں نے رحاب کو کھانے کے لیے منتیں کی تھیں اور نہ ہی کھانا پیش کیا تھا، البتہ کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ صوفے پر بیٹھی رحاب کی نظریں داخلی دروازے پر ہی مرکوز تھیں جب موسیٰ کی گاڑی آ کر رکی۔ رحاب اپنے موبائل کے سہارے کن نظروں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ موبائل کی آڑ میں ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ کے ایک ہاتھ میں کافی سارے شاپنگ بیگز تھے اور دوسرے میں
ساتھ چلتی معروف کا ہاتھ جو کافی تھکی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور معروف کے دوسرے ہاتھ پر کینولا لگا ہوا تھا، چند ہی لمحوں میں دونوں سیڑھیوں پر غائب ہو گئی، جبکہ وہاب نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا موبائل پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ کتنی پاگل تھی میں، کیسے اپنے ہاتھ سے موسیٰ کا ہاتھ نکلنے دیا، اور کتنی چالاک ہے وہ لڑکی، چند روز میں موسیٰ جیسے انسان کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ لیکن میں بھی رہاب ہوں، جب تک موسیٰ کو اس سے چھین نہ لوں سکون سے نہیں بیٹھوں گی۔ وہ حسد کی آگ میں بری طرح سے جل رہی تھی، اور اسی آگ میں اندھی ہو کر خود کو جلا رہی تھی۔ کوئی نہیں، آج کی رات میں ہی کل کو موسیٰ میرا ہوگا، خود کو تسلی دیتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ اب وہ منظر آنکھوں میں شدید جلن کی وجہ بنا تھا۔ تم شوہر والی ہو، کیا حال بنایا ہوا ہے تم نے؟ ایک نظر خود کو دیکھو، کہیں سے لگتی ہو کہ ماشاءاللہ نئی نویلی دلہن ہو، سہاگن ہو۔ موسیٰ صبح جلدی چلا گیا تھا، اور اب عائشہ بیگم اس کے کمرے میں آئی تھی تو معروف کل کی گئی شاپنگ کے سارے بیگز بیڈ پر بکھیرے ہوئے ان کو دکھانے میں مگن تھی۔ اسے تو آدھی چیزوں کا علم بھی نہیں تھا جو موسیٰ نے اسے لے کر دی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ اتنی جلدی سب کیسے بدل گیا۔ کل نفرت کی حقدار آج کیسے اتنی محبت کی وارث بن گئی۔ اس کا شوہر اسے سر آنکھوں پر بٹھائے ہوئے تھا، اس کی خواہش بغیر کہے پوری کر دی گئی تھی۔ کاش اس کی ماں اسے اس محل میں دیکھ سکتی جس کو وہ منحوس اور زحمت کہتی تھی، جس کو کبھی گھر میں کسی نے محبت کی نظر سے دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ کیسے وہی لڑکی آج دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکیوں میں شامل تھی۔ وہ جسے لوگ پاگل کہہ کر دور بھاگتے تھے، وہ کتنی خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں تھی جب کہ دروازے میں کھڑی عائشہ بیگم اس کی نظر ہی نظر میں بلائیں اتار رہی تھی، اسے دیکھتے ہوئے خوش تھی۔ میں بدل لیتی ہوں کپڑے۔ وہ تھوڑی شرمندہ ہوئی اور اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا جو کافی حد تک گندے تھے، البتہ آج ان کو پہنے ہوئے تیسرا دن تھا۔ عجیب بات تھی کہ موسیٰ نے ایک مرتبہ اسے اس متعلق کوئی بات نہیں کہی تھی، یہ پہنو۔ ہمارے زمانے میں تو نئی دلہن ایک ماہ تک سج سنور کر رہتی تھی، ہاتھوں میں چوڑیاں اور آنکھوں میں سرما لگا کر شوہر کے آنے سے پہلے تیار ہو جاتی تھی۔ تم بھی خیال رکھا کرو، شوہر تھک ہار کر گھر آئے تو آگے سے وہی بجھا ہوا چہرہ دیکھ کر غصہ ہی ہوگا۔ وہ لال رنگ کی شارٹ فراک اس کی طرف کرتی ہوئی اچھی خاصی جھاڑ پلا چکی تھی۔ سچ میں ان کو برا لگا تھا اس کا حلیہ۔ جی امی، میں پہلے چیزیں سمیٹ لوں۔ وہ بیڈ سے چیزیں ہٹانے لگی جب عائشہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں اٹھاتی ہوں، تم جاؤ نہا کر آؤ، وہ اسے کہتی خود کپڑے سمیٹنے لگی تو معروف کپڑے اٹھاتی واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ باہر آئی تو عائشہ بیگم نے زبردستی اس کو لپسٹک لگانے کا کہا تو اس کے بالوں کو کنگھی کر کے کھلے چھوڑ دیا۔ ماشاءاللہ، انہوں نے مکمل جائزہ لیتے ہوئے کہا، اور پیشانی پر لب رکھے۔ ان کے لمس ممتا کے جذبات سے لبریز تھا جن کو معروف آنکھیں بند کر کے محسوس کر رہی تھی۔ اب بیٹھو ادھر، تم اس گھر کی بہو ہو اور سب کچھ تمہیں ہی سنبھالنا ہے، آج نہیں تو کل۔ وہ اسے صوفے پر برابر بٹھاتے ہوئے بولی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ معروف بھی ان کی طرح دوسروں کا حکم کا انتظار کرے، بلکہ خود سب کچھ سمجھے۔ جبکہ باہر کھڑکی میں کھڑی رحاب کے اب پاؤں سن ہو چکے تھے، ان کے جانے کا انتظار کرتے کرتے۔ کیا ان کو کوئی بڑا بھائی نہیں ہے؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ ہاں ہے، رحاب کا بڑا بھائی عمر حاتم میر، لیکن اس کی ماں خاندان سے باہر کی تھی اور حویلی کے اصولوں کے مطابق وہ وراثت کا حصہ دار نہیں ہو سکتا۔ ایک اس کی بہن تھی، لیکن وہ لوگ چھوٹے ہی تھے تو رحاب کی ماں نے دوسری عورت پر الزام لگا کر بے دخل کر دیا تھا اسے حویلی سے۔ اس کے بعد پتہ نہیں وہ کہاں گئے کہاں نہیں، لیکن اب موسیٰ ہی وارث ہے سب جائیداد کا۔ وہ تحمل سے بتا رہی تھی جب معروف کے چہرے پر تاثرات اچانک بدلے۔ خود پر قابو کر رہی تھی جبکہ آنکھیں بالکل سرخ تھیں۔ وہ خود اس بیماری پر قابو پانا چاہتی تھی، اس مکمل مرد کی مکمل عورت ہونے کا شرف حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے لگا بس سے باہر ہے، دماغ پھٹ رہا ہے۔ اسے بھول رہا تھا سامنے کون کھڑا ہے۔ وہ ان سے مخاطب تھی جو کچھ بول رہی تھی، لیکن اسے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ تائی، نیچے کوئی ملنے آیا ہے آپ سے۔ وہ کھڑکی سے آواز کو دھیما رکھنے لگی تو عائشہ بیگم خود کو مخاطب ہونے پر بغیر کچھ کہے دروازے کی طرف بڑھ گئی، بغیر دیکھے، بغیر یہاں خود پر ضبط کرتی، لیکن معروف یہاں خود پر ضبط کرتی اور رخ پھیر کر بے حال ہو رہی تھی۔ ان کے جانے پر رحاب مسکرائی اور جلدی سے پیچھے ہو کر اپنا موبائل پر نمبر ملانے لگی۔ ہاں جلدی سے آ جاؤ، سب کلیئر ہے۔ وہ جو اس کے انتظار میں بیٹھا تھا جلدی سے دیوار سے نیچے کودا اور رحاب کی پیروی میں کمرے کی طرف آیا، جبکہ وہ خود منظر سے ہٹ گئی تھی۔ گاڑی اپنے راستے کی طرف گامزن تھی۔ عمر ڈرائیونگ سیٹ پر تیوری چڑھائے اپنی نظریں راستے پر جمائے ہوئے تھا۔ برابر والی سیٹ پر نکہت بیگم، جبکہ پیچھے والی پر مرحا گہری نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ کیا فائدہ
اب ان گلیوں میں واپس جانے کا، جب انہی گلیوں نے ہمیں بے سہارا کیا تھا۔ نگہت بیگم کا مطمئن چہرہ دیکھ کر ایک مرتبہ پھر وہ شروع ہوا تھا۔ میں چاہتی ہوں وہاں تمہیں معلوم ہو کہ میں تمہیں باپ کے سائے سے محروم نہیں کیا، بلکہ اس نے خود مجھے نکالا، یہ پرواہ کیے بغیر کہ 1 سال کی بچی میری گود میں تھی۔ جب میں نے اپنی جوانی برباد کر کے تم لوگوں کو جوان کیا، میں کیسے برداشت کر لوں یہ سب جس کا تانا مجھے تم نے کل دیا ہے۔ وہ اپنی پوزیشن کلیئر کرتی ہوئی بولی، لیکن اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی کہ ایک جوان بیٹا ہے جس کا قانونی اور شرعی حق ہے اس حویلی میں، جبکہ دوسری طرف وہ چاہتی تھی کہ بیٹا ایک مرتبہ پھر اس کا فرما بردار ہو جائے۔ کل والی واقعے کے بعد اچھا موقع لگا تھا، اسے ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو بھی ہے امی، میں نہیں چاہتا ہم اپنے مسئلوں کی گواہیاں ان لوگوں سے لیں جنہوں نے ہمیں خود سے اتار کر پھینک دیا۔ وہ سپاٹ تاثرات لیے بولا اور بیک برڈ سے پیچھے سوتی ہوئی میرا پر ڈالی، جو سوتے ہوئے معصوم بچے کی طرح لگ رہی تھی۔ ڈور کی سائڈ پر جھکی ہوئی تھی اور غالباً کافی گہری نیند میں تھی۔ اس کو دیکھ کر عمر کی آنکھیں مسکرائیں۔ کل رات دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کوئی بچہ گود لے لیں گے، جس کے بعد میرا بہت زیادہ خوش تھی اور عمر اسے دیکھ کر بہت مطمئن تھا، لیکن میں خود پر الزام برداشت نہیں کر سکتی۔ عمر نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، کیسے خود کے لیے اتنے اصول پسند تھی لیکن دوسرے پر الزام لگاتے وقت ایک ظالم عورت ثابت ہوئی تھی۔ بچاؤ، مجھے کوئی ہے، مجھے بچاؤ! کمرے سے عجیب سی دلخراش چیخیں اور ساتھ چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ موسیٰ کو کسی گارڈ نے فون کیا تھا اور 15 منٹ کا راستہ 4 منٹ میں طے کر کے بھاگتا ہوا آیا تھا۔ روحاب اپنے کمرے میں تیز میوزک لگائے اور ساتھ میں اوپر سے آتی ہلکی ہلکی چیخوں سے لطف اندوز ہوتی کمرے کے وسط میں کھڑی اپنی تیاری کو آخری ٹچ دے رہی تھی، کیونکہ دادی اور اس کے پلان کے مطابق موسیٰ معروق کو طلاق دے دے گا اور اگلے ہی لمحے وہ روحاب سے نکاح کر لے گا۔ موسیٰ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا اوپر گیا۔ گارڈز اور عائشہ بیگم کمرے کے پاس کھڑے تھے۔ عائشہ بیگم کا تو رو رو کر برا حال تھا، کیونکہ کمرے سے معروق کے ساتھ آوازیں کسی مرد کی بھی تھیں۔ موسیٰ نے آتے ہی گن گارڈ سے پکڑ کر لاک پر نشانہ لیا اور فائر کی آواز پر وہ لاک ٹوٹ کر دور جا گرا۔ تم لوگ جاؤ، دروازہ کھولنے سے پہلے ہی گارڈز کو گارے برساتی آنکھوں سے کہا اور جلدی سے پیچھے ہوئے وہ اور موسیٰ نے پوری قوت سے دروازہ کھولا۔ حالات کی سنگینی کا اندازہ اسے آوازوں سے ہو چکا تھا۔ یقیناً اس کی عزت اس کے گھر میں غیر محفوظ تھی، اور دوسرا جو اس کی جسم سے جان نکالنے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ اس کی ذہنی حالت پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی۔ دروازہ کھلا اور کمرہ پوری طرح سے بکھرا ہوا تھا۔ ایک بار آنکھیں بند کی اور ساتھ ہی کوئی کانپتا ہوا وجود اس کے جسم سے آ کر لگا۔ آنکھیں کھولی تو فرش پہ خون تھا اور کوئی درد سے وہاں کرہ رہا تھا، لیکن وہ معروف نہیں تھی، وہ تو بالکل صحیح سلامت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ 1 2 3 4 5 منٹ لگے اسے سب سمجھنے میں۔ مطلب اس کی بیوی خود کو تحفظ کرنا جانتی تھی، پروٹیکٹ کرنا جانتی تھی، اسے پرواہ نہیں تھی سامنے زمین پر پڑا انسان زندہ بھی ہے یا نہیں، یا پھر کون ہے۔ اسے اتنا پتا تھا کہ اس کی متعجہ بالکل ٹھیک ہے۔ خون خون خون! وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے ہوئے چلائی تھی۔ اگر زندہ تھا آج میرے ہاتھوں مر جائے گا، اگر زندہ ہوا تو آج میرے ہاتھوں یہ شخص مر جائے گا۔ تم تو ٹھیک ہو نا؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے بولا تھا۔ اس نے سر ہلایا تو موسیٰ نے پیچھے کھڑی عائشہ بیگم کا لحاظ کیے بغیر پورے حق سے اس کے ماتھے پر اپنا پیار بھرا لمس چھوڑا تو وہ شرم سے سر جھکا گئی۔ مختصر، آپ لوگوں نے نہ صرف مجھے برباد کرنے میں کوئی کسر اٹھا رکھی ہے اور نہ ہی تایا ابو کی اولاد کے ساتھ کوئی رحم برتا۔ مجھے پتا تھا جس دن میں صبا سے ملا تھا، اس نے بتایا رو رو کر کے میرے بعد میری ماں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا اور کس طرح آپ لوگوں نے میری ہی آنکھوں میں اور میری ہی ماں کے لیے نفرت کی پٹی باندھ دی۔ مجھے میری ماں بہن کا کبھی ہونے ہی نہیں دیا، بلکہ اسے ورغلا کر آپ لوگوں نے گھر کی دہلیز پار کروا دی۔ کون کرتا ہے اپنے خون کے ساتھ ایسا؟ وہ کھڑا گرج رہا تھا جبکہ باقی سب نفوس بالکل خاموش تھے۔ لاؤنج میں پڑے 3 سیٹر صوفوں پر مرحا، عمر، نگہت بیگم، جبکہ سربراہی کرسی پر دادی بیٹھی تھی۔ روحاب ابھی بھی خونخوار نظروں سے پیچھے بندے ہوئے وجود کی طرف دیکھ رہی تھی جس نے سب کے سامنے ریکارڈنگ سنائی تھی۔ ہمیں ہمارا حصہ دو، تم لوگوں کے قصے کہانیوں سے ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ نگہت بیگم برا سا منہ بنا کر بولی۔ ہمارے پاس کچھ بھی بیوی تمہارے لیے نہیں ہے، جاؤ لے جاؤ اپنی اولاد کو۔ دادی موسیٰ کی باتوں کا اثر لیے بغیر نگہت کی طرف پھٹ پڑی۔ عمر کو لگا اس کی ماں اس کی عزت اتار کر قدموں میں رکھ چکی ہے۔ 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا تھا اس کی ماں نے، حالانکہ وہ کسی اور کام سے آئے تھے
یہ پیسہ، یہ عزت، یہ سب کچھ آپ کو اور آپ کی روح آپ کو مبارک ہو۔ مجھے کسی سے معافی چاہیے اور نہ کچھ۔ اس نے ایک نظر سیڑھیوں پر ڈالی۔ یہاں اس کے کہنے کے مطابق معروف ہینڈ کیری اٹھائی نیچے کی طرف آ رہی تھی۔ موسیٰ میری بات تو سنو۔ معروف کے ہاتھ سے سامان لے کر ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑے منظر سے غائب ہوا۔ چند لمحوں کا کھیل تھا جو ابھی بھی دادی صاحب کے ذہن میں فٹ نہیں ہوا تھا۔ نکہت بیگم مسکرائی۔ یہی تو موقع تھا ہر چیز پر حکمرانی کرنے کا۔ ایک بڑھیا تھی اور ایک لڑکی، ان دونوں کو منٹوں میں ایک سائیڈ پر کر سکتی تھی وہ۔ اب مان لیں کہ آپ کا وارث عمر حاتم ہی ہے۔ صوفے پر بیٹھی ہوئی دادی کے پاس آ کر وہ بولی، امی مجھے نہیں چاہیے ایسی جائیداد جو سب کچھ نگل جائے۔ آئیں واپس چلیں، ہم اپنی دنیا میں خوش ہیں۔ عمر اپنی جگہ پر کھڑا ہوا۔ تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ، میں تو اپنا حق لے کر واپس جاؤں گی، اپنی محرومیوں کے بدلے لے کر۔ کافی دیر عمر ان کو مناتا رہا۔ آخر کو ماں تھی لیکن اب ان کے سر پر پیسے کا بھوت سوار تھا۔ 100 سے ناکامی ہوئی، شیطان جیت گیا۔ بیٹا چپ کر جاؤ، بابا سو رہے ہیں۔ معروف چھوٹی سی گڑیا جو 1.5 سال کی تھی اسے چپ کرواتے ہوئے بولی، لیکن وہ شاید سننے کے موڈ میں نہیں تھی، اسی لیے ایک ہاتھ سے معروف کے بال کھینچ رہی تھی اور دوسرے ہاتھ میں گھسے رو رہی تھی۔ آج اتوار تھا جس کی وجہ سے موسیٰ اگلی پچھلی نیندوں کی کسر نکال رہا تھا۔ نور میری جان ادھر آؤ۔ موسیٰ نے نیند سے بجھل آنکھیں کھولیں اور اپنی باہیں پھیلا دی۔ اس کی آواز کانوں میں پڑتے ہی وہ یکدم خاموش ہوتی اس کی طرف لپکی۔ موسیٰ ابھی آپ سو جائیں نا، پھر رات تک شامیر آپ کو سونے نہیں دیتا، وہ فکر مند سی بولی، جبکہ نور اس کی باہوں میں مکمل لٹک رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، اب اٹھ گیا ہوں، اپنی گڑیا کے ساتھ کھیل لیتا ہوں، تم جاؤ اچھے سے تیار ہو جاؤ، دیکھو کیا حال بنایا ہوا ہے۔ اس کی باہوں سے نور کو لے کر پھر سے لیٹ گیا اور اب وہ اس کے بالوں سے کھیل رہی تھی، ساتھ ہی اس کی کلکاریاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ معروف نے ایک نظر خود کو دیکھا، پہلے ہی وہ اچھی خاصی تیار تھی۔ موسیٰ کی فرمائش تھی کہ وہ ہر وقت تیار ہو کے رہا کرے، چاہے کوئی کام ہو یا نہ ہو، لیکن وہ تیار ہو۔ مسکراتی ہوئی بیٹے کے روم کی طرف چلی گئی، کیونکہ اسے اٹھانا تھا جو نیند کے معاملے میں بالکل باپ پر گیا تھا۔ موسیٰ نے اس کو دروازے تک جاتی پیار بھری نظروں سے اس کا پیچھا کیا، جو ہر گزرتے دن کے ساتھ خوبصورت سے خوبصورت ترین ہوتی جا رہی تھی۔ کوئی اسے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کبھی پاگل پن کا شکار بھی ہوئی تھی، اور جتنی عزت و احترام اس نے موسیٰ کو دیا تھا شاید ہی کوئی اور لڑکی اسے دے پاتی۔ زندگی خوبصورت تھی اور تلخ حقیقتیں بہت پیچھے رہ گئی تھیں۔ 2 سال پہلے اسی حویلی کی دیواریں دادی کو کھا گئی تھیں۔ رحاب 2 بار شادی ناکام ہونے کے بعد بھی نہیں بدلی تھی۔ وہی کلب اور روشن محفلیں آج بھی اس کا ٹھکانہ تھیں، جبکہ نکہت بیگم اپنی چالوں کے ذریعے سب کچھ اپنے نام لگوانے کے بعد بھی اکیلی تھی۔ ماما پاپا بلا رہے ہیں، کھانا تیار ہے، 6 سال کی میرب نے آ کر بیڈ پر لیٹی ہوئی مرحا کو بتایا، جو مسکراتی ہوئی اٹھی اور اس ننھی پری کا منہ چوما۔ اسے عمر اور مرحا نے یتیم خانے سے گود لیا تھا، جس کے بعد زندگی بدل گئی تھی، ہر صبح حسین ہوتی گئی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑے کچن تک آئی۔ یہاں بڑی مہارت سے عمر کھانا لگا رہا تھا۔ قدموں کی چاپ پر نظریں اٹھا کر مرحا کے بھرے بھرے وجود کو دیکھا۔ وہ تخلیق کاری کے آخری مرحلے پر تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق ایک معجزہ تھا، ورنہ کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا کہ وہ ماں بن جائے، لیکن یہ خبر ان کی زندگی جنت کر گئی تھی۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹی نے مرحا کو بیڈ سے نیچے قدم رکھنے نہیں دیا تھا۔ سارا کام خود ہی کرتے تھے اور کبھی کبھی تو مرحا ان کے کام سے اچھی خاصی بدمزہ ہوتی تھی۔ ماما بھائی میرے ساتھ سویا کرے گا نا؟ یہ روز پوچھے جانے والا سوال تھا، جس پر دونوں مسکرائے۔ جی میری جان، عمر نے مرحا کی جگہ جواب دیا تو اس کا کہ کہا گونجا، زندگی سے خوشیوں سے بھرپور، یہاں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ختم شد۔